الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج روزوں سے متعلق جو آیت قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے اس کی تلاوت پر آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ اب تو وہ موسم گزر گیا، عید بھی ہو چکی، لیکن میں نے اصل میں جو 23واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا جو 6 آیات پر مشتمل ہے، اس کی پہلی اور آخری آیت اس پر تلاوت کی ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے، اس سے بھی پہلے میں نے بعض مواقع پر عرض کیا ہے، تو یہ بڑا ہی منفرد مقام ہے قرآن مجید کا اس اعتبار سے کہ روزے کے احکام، اس کی حکمتیں، اس کے مقاصد سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہیں. یہ معاملہ قرآن مجید میں کسی اور حکم کے بارے میں نہیں ہے. نماز کے احکام منتشر ہیں، زیادہ تر کہ نماز کی تاکید ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کہیں وضو کا حکم آ گیا ہے، کہیں تیمم کا حکم آ گیا ہے، کہیں صلاۃ الخوف کا ذکر آ گیا ہے. یہ مختلف جگہوں پر آپ کو نماز کے بارے میں احکام جو ہے وہ منتشر ملیں گے. حج کا معاملہ بھی یہ ہے کہ کم سے کم بلکہ 2 3 4 مقامات پر ہے. عام طور پر تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ 2 رکوع سورہ بقرہ کے ہیں اور پھر 2 ہی رکوع تقریباً ہے سورہ حج کے. یہ تو گویا کہ سالم مناسک حج کے ذکر پر مشتمل ہے. حج کی فرضیت کا حکم سورہ آل عمران میں ہے. پھر یہ کہ خاص طور پر سعی بین الصفا والمروہ جو ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے. تو اس حوالے سے مختلف جگہوں پر آپ کو یہ پھیلے ہوئے احکام ملتے ہیں سوائے صوم کے. الا الصوم وہ اس اعتبار سے بھی منفرد ہے جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اس پر گفتگو ہو چکی ہے تفصیلاً. یہاں الا الصوم سے مراد یہ ہے کہ یہ واحد معاملہ ہے دین کا کہ جس کا سارا ذکر قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر موجود ہے، اور یہ کل 6 آیات ہیں. پہلی آیت صرف روزے سے متعلق ہے، اس میں رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بتایا گیا کہ اس روزے کی عبادت کا مقصد تقویٰ ہے، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. آخری آیت جو ہے 6ٹھی آیت وہ در حقیقت تقویٰ کا معیار بیان کر رہی ہے. معلوم تو ہو تقویٰ کیسے کسے ہے. تقویٰ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک خاص قسم کی وضاحت اختیار کر لے تو لوگ سمجھے بڑا متقی آدمی ہے، اس میں لباس، وضاحت، حیث جو ہے، داڑھی ہے، اس کا بھی مصنون داڑھی ہے، اس کے مطابق ہے، اور ہر شے جو ہے اس کے ظاہر کی وضاحت کے اعتبار سے وہ شریعت کے مطابق ہے. تو یہ تقویٰ کا ایک ظاہری لبادہ ہو گیا. اگر اندر بھی تقویٰ موجود ہے، ظاہر میں یہ لبادہ بھی موجود ہے، نور علی نور ہے. لیکن یہ کہ جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر مذاہب کے اندر کہ جو ظاہر کی شے ہے اس پر توجہ مرکوز ہوتی چلی جاتی ہے، باطنی حقیقت پر سے توجہ ہٹتی چلی جاتی ہے. نماز کی ظاہری شکل یہ ہے، اس کی یہ رکعتیں ہیں، اس میں یہ افعال ہیں،
لیکن نماز کا اثر جو ہے خشوع اور خضوع اور حضور قلب، اس پر سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ روزے کے یہ احکام ہے، اس سے روزہ رہتا ہے، اس سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ روزے کی اصل جو روح ہے تقویٰ، وہ عموماً ذہن سے خارج ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ قربانی کے بارے میں بھی فرمایا کہ آپ قربانی دے رہے ہیں، اچھے سے اچھا جانور تلاش کر رہے ہیں، صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ بڑی قیمتیں دے کر جانور لیتے ہیں، سجاتے ہیں انہیں، خوب ان کو مہندی لگاتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ریشمی چادریں جو ہے ان کی پیٹھ کے اوپر پڑی ہوتی ہے، لیکن جو روح ہے تقویٰ ہے، جیسا کہ سورہ حج میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، ان قربانیوں کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، وہ تو یہی رہ جاتا ہے۔ خون پہلے ضائع ہو جاتا تھا، اب تو خون بھی استعمال ہوتا ہے، قربانیوں کی کوئی شے اب ایسی نہیں ہے کہ جو استعمال نہ ہوتی ہو، کھال بھی استعمال ہوتی ہے، روزے بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کی سب چیز استعمال ہو گئی، گوشت کھایا گیا، وہ تو یہی رہ گیا۔ ہاں تقویٰ اگر ہے تو وہ اللہ تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ ہو، یہ بہت بڑی شرط ہے۔ اب یہ تقویٰ اصل میں جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے کہ تقویٰ کیسے کسے ہے۔ بس حضور نے ایک مرتبہ 3 مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا داہنے ہاتھ سے، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ تقویٰ یہاں ہوتا، دل میں ہوتا، دل میں اگر اللہ پر یقین ہے، دل میں اگر یقین ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اور دل میں وہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے جس کو ہم کہیں گے سیلف سینسر، انسان خود اپنے عمل اور اپنے قول کے اوپر سینسر لگا لے، کوئی میرا عمل جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے منشا کے خلاف نہ ہو، کوئی میری زبان سے نکلنے والا لفظ جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف نہ ہو۔ اگر یہ سیلف سینسر اندر سے ہے تو تقویٰ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے اور صرف تقویٰ کی شکل اختیار کر لی گئی ہے تو پھر یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اور اس میں جو اہم ترین شے ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ اس رکوع میں آخری آیت جو تقویٰ کا معیار بیان کر رہی ہے وہ ہے اکل حلال۔ باقی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہے، لیکن جہاں یہ سمجھیے اصل جو بات ہے وہ ہے کہ اگر تو انسان کا رزق، اگر اس کی روزی حلال کی ہے تو تقویٰ ہے، اور اگر نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے، چاہے وہ نمازوں کے بھی ڈھیر ہوں اور عمروں کے بھی ڈھیر ہوں اور حج بھی بہت سے کیے ہوئے ہوں، لیکن اگر اکل حلال نہیں، وہ یا تو بنیاد کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اور دیکھو مسلمانوں، اپنے اموال ایک دوسرے کے جو اموال ہے وہ آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ جو ہے یہ لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، آپس میں مال غلط طریقوں پر کھانا۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے متمدن حیوان ہے اور ان کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، کوئی امپلائر ہے کوئی امپلائی ہے، جو امپلائر ہے وہ تنخواہ دے رہا ہے امپلائی کو، گویا کہ ایک کا مال دوسرے تک جا رہا ہے، لیکن یہ جائز طریقے سے جا رہا ہے، اس نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، اور یہ طے ہوا ہے کہ یہ محنت اور مزدوری میں کروں گا تو یہ مجھے اتنا اس کا معاوضہ ملے گا، چاہے وہ ڈیلی ویجز پر ہے اور چاہے وہ منتھلی سیلری پر ہے، لیکن ایک کا مال دوسرے تک گیا ہے۔ کوئی شخص ہبہ کرتا ہے، ہدیہ کرتا ہے، تحفے میں آپ کو کوئی شے دیتا ہے، حلال طریقے سے ایک کا مال دوسرے تک پہنچ گیا، حلال طریقے سے پہنچا ہے، باطل طریقے سے نہیں پہنچا ہے، تو گویا کہ تجارت ہے، اسی لیے اس کو سورہ نساء میں فرمایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، بالکل وہی الفاظ استعمال ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہاں تو آیا ہے یہ کہ تم اپنے اموال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنا لو، رشوت دینا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کرو گناہ کے طریقے پر اور حرام طریقے پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، یہ ہے جس کو ہم رشوت کہتے ہیں۔ اپنے مال کو ذریعہ بنانا حکام رسی کا، حکام تک پہنچنے کا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، انہیں ڈالیاں پیش کرنا، ان کو خدمت میں تحفے تحائف پیش کرنا، تاکہ اب حکام کے اندر آپ کی جو ہے ایک رسائی ہو گئی ہے اور وہ آپ سے یہ کہ ان کے ذریعے سے کوئی غلط کام کروا دیں گے، چاہے تو یہ کہ حکومت کے جو محاصل ہیں ان میں سے کسی شے کو آپ ہڑپ کر جائیں گے، وہ بھی کسی کا مال آپ نے ہڑپ کیا ہے، حکومت کے محصولات تھے، یہ ٹیکس تھا جو آپ کو دینا تھا، آپ نے نہیں دیا ہے تو آپ نے ہڑپ کیا مال۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی اور کے مال کے اوپر آپ نے جو ہے
وہ کسی حاکم کے ذریعے سے، کسی جو بھی سرکاری ملازمین ہیں اہم عہدوں کے اوپر فائدے، ان کے ذریعے سے کسی کے مال کے اوپر جو ہے قبضہ کر دیا ہو، یہ رشوت ہے۔ اس رشوت کے بارے میں وہ حدیث تو اکثر حضرات کی یاد ہی ہوگی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں اردو میں غلط العام میں راشی کہتے ہیں رشوت لینے والے کو، بڑا راشی افسر ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رشوت لیتا ہے، لیکن یہ اصل میں عربی میں بالکل الٹی بات ہے۔ راشی ہے رشوت دینے والا، مرتشی وہ ہے کہ جو رشوت قبول کرتا ہے۔ اصل میں لوگ ذریعہ بناتے ہیں اپنے مال کو، حکام کے آس پاس پہنچ گئے، رسائی ہو گئی، اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، دعوتیں کر رہے ہیں ان کو بدو کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے مختلف تفریحات کا بندوبست کر رہے ہیں، ان کے لیے گاڑیاں جو ہے پھلوں کی پہنچ رہی ہیں، اور پھر اس ذریعے سے کوئی حرام خوری کی کوشش، یہ ہے رشوت، اصل رشوت۔ تو فرمایا وہ تدلی بہا الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ جانتے بوجھتے یہ حرکت کرنا جو ہے یہ تقویٰ کی نفی ہو جائے گی، اگر یہ شکل ہے تو تقویٰ بالکل نہیں۔ یہی اصطلاح استعمال ہوئی ہے سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے اہل ایمان، آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے پر مت کھاؤ، الا یہ کہ تجارت ہو، وہ بھی باہمی رضامندی سے ہو، محض تجارت نہیں۔ تجارت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں ظلم کیا جا رہا ہے، استحصال کیا جا رہا ہے، احتکار کے ذریعے سے، ہولڈنگ کے ذریعے سے کارٹلز بنا کر اور ریٹ جو ہے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اب یہ جو بظاہر کے تعلق تجارت کر رہا ہے، ٹھیک ہے صاحب یہ مال لے جائیے اتنے پیسے کا، حقیقت میں اس میں انتراض منکم نہیں ہے، باہمی رضامندی نہیں ہے، ایک سے مجبور ہے، کیا کریں، اس کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ اس کو خریدنے پر مجبور ہے، لیکن یہ انتراض منکم نہیں ہے۔ تجارت وہ چاہیے کہ جو باہمی رضامندی سے ہو، جس میں کہ ایک شخص جو ہے جو خریدار ہے وہ خوش دلی سے ایک دکاندار کے بارے میں سوچتا ہے کہ آخر اس نے محنت کی ہے، فلاں جگہ سے مال اس نے منگایا ہے یا لے کر آیا ہے، دکان اس نے اس کی ایک کھولی ہوئی ہے، اس میں وہ بیٹھا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کو منافع لینے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ رضامندی کے ساتھ۔ اور ایک یہ ہے کہ دھوکے سے، فریب سے، جھوٹ بول کر، پھر یہ کہ جس کو احتکار کہتے ہیں، ہولڈنگ کے ذریعے سے مال کی قیمت بڑھا دی جائے، کارٹلز بن گئے ہیں، کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر معاہدہ کر لیا ہے کہ اس سے کم کے اوپر ہم نہیں دیں گے، اور چونکہ کوئی مونوپولی ٹائپ بنی ہوئی ہے لہذا وہ اس سے جو ہے استحصال کر رہے ہیں، اسپائٹ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی منافی ہو جائیں گی۔ وہ جو فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اسی طریقے سے اسی سورہ نساء میں ایک اور جگہ پر آیا ہے، آیت نمبر 107 161 سنا رہا ہوں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ یہودیوں کے جو جرائم ہے ان کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے ظالمانہ روش اختیار کی، اس کی سزا پہ، اس کی پاداش کے طور پر ہم نے ان کو بہت سی حلال چیزیں بھی حرام کر دی، جو کہ حقیقت ان پر حلال تھی لیکن سزا کے طور پر حرام کر دی، اور ان کا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اور سود کھانا، اخذہم الربا وقد نہوا عنہ، حالانکہ اسے روک دیے گئے تھے، منع کر دیے گئے تھے، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور ان کا کھانا لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے۔ یہ گویا کہ مختلف طریقے جو دنیا میں رہے ہیں، اب انہیں میں سے ایک خاص طور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو فرمایا ہے سورہ مومنون میں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کھاؤ پاکیزہ اور عمل کرو صالح۔ اس آیت میں گویا کہ دو چیزوں کو اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ یہ لازم و ملزوم ہے، عمل نیک ہو ہی نہیں سکتا اگر رزق جو ہے وہ طیب اور حلال نہیں ہے، اگر رزق جو ہے اس کے اندر حرام کی کوئی آمیزش ہے، معاذ اللہ کوئی مشکوک چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں، تو عمل کیسے نیک ہوگا، کیسے اس سے خیر وجود میں آئے گا، کیسے اس سے بھلائی جو ہے دنیا کے اندر پھیلے گی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات
وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، جانتا ہے، تو جانتا ہے۔ تو گویا کہ عقل حلال اور عمل صالح یہ دونوں لازم و منظور ہیں۔ عمل صالح کی شرط لازم عقل حلال ہے۔ ایک خاص قسم کی حرام خوری کا تذکرہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں کیا گیا ہے۔ یہ حرام خوری ہے ان لوگوں کی جو کسی دینی خدمت میں لگے ہوتے ہیں، علماء ہے، ظاہر بات ہے کہ دین کا سیکھنا سکھانا کس لیے ہے؟ کہ خدمت سے دین سے کر رہے ہیں، یا صوفیاء ہیں، کس لیے؟ لوگوں کی وہ تزکیہ نفس کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر بھلائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں ادارے، جب ان کے اندر کمی آتی ہے، ٹیڑھ آتی ہے، تو یہ دھندے بن جاتے، کاروبار بن جاتے۔ قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اہل ایمان اچھی طرح سمجھ لو، غور کرو، بہت سے احبار اور رہبان جو لوگوں کا مال باطل طریقے پر ہڑپ کرتے ہیں۔ وہ جو بھی گڈول انہوں نے بنا لی ہے اپنی اس دینی خدمت کی بنا پر، وہ علمی انداز کی خدمت ہو سکتی ہے، روحانی انداز کی ہو سکتی ہے۔ احبار اور رہبان دنیا میں ہمیشہ یہ دو طبقات میں ہیں۔ خضر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو، احبار اس کی جمع ہے، رہبان زاہد کی جمع ہے۔ ہمارے یہاں علماء اور صوفیاء یہ دو الفاظ زیادہ چلتے ہیں، علماء کرام، صوفیاء اعظام۔ لیکن یہ کہ سابقہ امتوں میں احبار اور رہبان، لیکن یہ کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کے مال باطل طریقے پر ہڑپ کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، سونے اور چاندی کو یہ خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، کنز بناتے ہیں۔ اب میں خاص طور پہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کے بارے میں، کیونکہ ہمارے ہاں پھر یہ کہ اشکال پیدا ہوا کہ سونا اور چاندی جو ہے کیا اس کو اپنے پاس رکھنا حرام مطلق ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو درویش صحابہ میں سے تھے، فقراء صحابہ میں سے، اس آیت کی بنا پر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سونے اور چاندی کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی مقدار بھی اپنے پاس رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ دیکھیے وعید کتنی بڑی ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم۔ وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں، اپنے پاس وہ خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے اسے اللہ کی راہ میں، فبشرھم بعذاب الیم، تو اے نبی ان کو آپ بشارت دے دیجیے بہت دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے یہی سونا اور چاندی تپائی جائے گی آگ پر، جہنم کی آگ پر تپائی جائے گی۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس کو اس سے داغے جائیں گے ان کی پیشانیاں بھی، ان کی پسلیاں بھی اور ان کی پیٹھیں بھی، اسی سونے اور چاندی کو تباہ کر اور تپے گی بھی جہنم کی آگ میں۔ هَذَا مَا كَنزْتُمْ، وہ کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا اپنے لیے سونا اور چاندی، لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب تک کو بتا اس کا جو تم نے کنز کیا تھا، جس کو تم نے ڈال کر اپنے لیے خزانے کے طور پر رکھا تھا۔ اس کی بنا پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان پر درویشی کا غلبہ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر کسی خاص کیفیت کا غلبہ ہو جائے، مغلوب الحال، وہ اس میں پھر حد اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اس آیت کی بنا پر یہ رائے بنا لی کہ سونے اور چاندی کی ہلکی سے ہلکی مقدار بھی اپنے راز رکھنا کنز ہے اور حرام مطلق ہے اس آیت کی مجھ۔ لیکن علماء کی اکثریت کا اجماع ہے اس پر کہ نہیں، سونا چاندی اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے، اور اس میں اصول یہ بنایا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکات دے دی ہو وہ اب پاک ہو گیا مال اس کا، وہ سونا ہے چاندی ہے، جو زکات دے دی ہے تو وہ کنز نہیں ہے۔ یہ ہے جس پر کہ ہمارے ہاں علماء کا عام طور پر اس آیت کے اعتبار سے اس کے اندر یہ راستہ نکالا گیا ہے کہ کنز کی ڈیفینیشن سے وہ چیز خارج ہو جائے گی، وہ مال خارج ہو جائے گا جس کی زکات ادا کر دی گئی۔ حالانکہ اصل میں اس آیت کا مدلول اور مدعا بالکل دوسرا ہے، اس لیے کہ یہ ایک آیت ہے
جس میں جمع کیا گیا یا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. ایک آیت ہے. اصل میں اسی طبقے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جسے کوئی اور کاروبار کیا ہے، کوئی اور محنت کی ہے، کوئی ملازمت کی ہے، اس نے کوئی دولت اپنے پاس جمع کر لی ہے، تو اس کی دولت کے جمع ہونے کا معاملہ مختلف ہے. جو دینی خدمت میں لگا ہوا وہ دولت جمع کر رہا ہے، یہ دولت کا جمع کرنا ان کا گویا کہ انہوں نے دین کو کاروبار بنایا. اگر اس نے جائیداد بنائی ہے، وہ کام چھوڑ کر بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے در حقیقت دینی خدمت کو ایک کاروبار بنایا، دھندا بنایا، اسے مال جمع کرنے کا ذریعہ بنا. یہ ہے اصل پہلو کے جو قابل غور ہے. اس لیے کہ دینی خدمت یہ تو اول تو یہ کہ جو دعوت دین کا تعلق ہے اس کے حوالے سے تو قرآن مجید میں کتنی مرتبہ یہ آیت آئی ہے وہ لا اسألکم علیہ من اجر، اس پہ میں کوئی اجر کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کر رہا. ایک تو دعوت، ایک شخص داعی کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کسی بھی درجے میں لوگوں سے کوئی اجر لینا یا اجرت طلب کرنا یا کسی بھی درجے میں لوگوں سے مفادات حاصل کرنا یہ غلط ہو جائے گا. لیکن ایک خدمات دینی، کوئی شخص ہے کوئی اذان دیتا ہے، کوئی شخص ہے کہیں نماز پڑھاتا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، اس میں بھی یہ ہوگا کہ اپنے کفاف کی حد تک جس سے کہ ضرورت پوری ہو جائے، اگر وہ کہیں کوئی چیز لے رہا ہے تو یہ جواز ہوگا. لیکن مال کو جمع کرنا ایسے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کا مال کو جمع کرنا اور ان لوگوں کا مال کو جمع کرنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ لوگ کہ جو دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، جن کا اعتبار اگر قائم ہوا تو اسی اعتبار سے قائم ہوا کہ دین کے خادم ہیں، جن سے لوگوں کو جو دلچسپی ہوئی ہے، عقیدت ہوئی ہے، تو اس لیے ہوئی ہے کہ وہ دین کے خادم ہے، دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے لوگوں کے اس رجوع کو جو ان کی طرف ہوا ہے، لوگوں کے اندر جو ان کے لیے کوئی محبت پیدا ہوئی ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی وقت پیدا ہوئی ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت پیدا ہوئی ہے، اگر اس کو ذریعہ بنایا مال بھیجنے کا اور پھر اسے جمع کیا، یہ وہ شے ہے کہ جو بدترین، سب سے زیادہ یہ سمجھیے کہ دولت کا جمع کرنا ان لوگوں کے حق میں یہ ہے اس آیت کا اصل مضمون، کہ یہ تو گویا کہ بالکل ہی ایک ضلع ضلالم بعیدہ والی بات ہے کہ وہ تو گمراہی کے آخری کناروں تک پہنچ گئے. اب میں ایک خاص طور پر فارمولہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حلال اور حرام کے حوالے سے کچھ لیولز ہیں مختلف. ایک شخص فرض کیجئے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سور کھا رہا ہے بیٹھا ہوا، آپ کیا کہیں گے؟ چھی چھی چھی، بہت بہت غلط حرکت ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام ہے. ٹھیک. ایک اور شخص جو کھاتے رہا بکری کا گوشت، اور بکری بھی اس نے خود خریدی، خود ذبح کی، صحیح صحیح تکبیر پڑی، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یہ بکری خریدی تھی کسی کی جیب کاٹ کر. کیا کھا رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے؟ اگر فی نفس ہی بکری کا گوشت حلال ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. یا اسی پر قیاس کیجیے کہ ایک جانور ہے لے جایا گیا ہے، کسی استھان پر لے جایا گیا، کسی درگاہ پر لے جایا گیا، وہاں ذبح کیا گیا تاکہ اس صاحب قبر یا صاحب استھان جو ہے تقرب کا ذریعہ بنے اس کا. یہ حرام ہو گیا. حالانکہ بکرے کا گوشت ہے یا کسی اور شے کا گوشت ہے، لیکن اس میں اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اسے ذبح کیا گیا. وما اہل به غیر اللہ، حرام ہو گیا. فی نفس سے وہ گوشت حلال تھا، لیکن اضافی طور پر یہ شکل پیدا ہونے سے کہ اس نے چوری کی تھی، یا یہ کہ وہ بکرا جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہے کسی استھان پر جا کر اور کسی درگاہ پر جا کر صاحب قبر کا وسیلہ بنا کر اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، حرام ہو گیا. تیسرے درجے میں آئی ہے کہ ایک شخص کھا رہا ہے بکری کا گوشت اور اسے کوئی چوری نہیں کی، جا کر یہ ڈالا ہے، محنت کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اپنی محنت سے کما کر کھا رہا ہے. لیکن محنت کہاں کر رہا ہے؟ کسی قحبہ خانے کے اندر خدمت سر انجام دے رہا ہے، یا کسی ڈاکوؤں کے اڈے پر وہ وہاں پر ان کا محافظ ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟
گوشت بھی وہ بکری کا کھا رہا ہے، اس نے چوری بھی نہیں کی براہ راست، اس نے چوری نہیں کی ہے، سب شرم کر رہا ہے ایک حرام کام کو، ملازمت کر رہا ہے ایک حرام کام کی، تو حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے؟ اس کو آپ آگے تک لے جائیے۔ آخری فارمولہ یہ ہے، جس ماحول میں طاغوت کا غلبہ ہے اللہ کا دین غالب نہیں ہے۔ آج دنیا میں کیا ہے؟ بہت بظاہر تو یعنی جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ڈاکو ہوں پڑتی ہے، ڈاکوؤں نے اپنا کوئی ایک اڈا بنایا ہوا ہے، وہ اڈا بالکل منظم ہے ان کا، وہاں امن بھی ہے، سکون بھی، آپس میں تو سانپ ایک دوسرے کو دستے ہیں، ڈاکو ایک دوسرے کو کچھ کہیں گے، وہ تو ان کا جتھا ہے اور جتھے کے اندر ہر طرح کا امن ہے، لیکن ان کا پیشہ کیا ہے؟ ڈاکہ ڈال رہے ہیں دوسروں کے اوپر۔ اسی پر قیاس کیجیے، آج دنیا کی سپریم پاور امریکہ میں ہم جاتے، کیا عمدہ نظام ہے، کیا قانون، رول آف لا ہے، ان کی عدلیہ دیکھو کس طریقے سے صدر کا جو ہے یہ اس میں محاسبہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا ڈاکو امریکہ، سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ۔ اب جو لوگ اس سے سرو کر رہے ہیں، جو لوگ ورلڈ بینک میں جا کر ملازمت کرتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں تو بڑے فنخواہ بن کر آتے ہیں، وہ معین قریشی ہو یا کوئی بھی ہو، ورلڈ بینک سے آئے ہیں نا۔ یہ ورلڈ بینک کیا ہے؟ ڈاکے کا ایک بہت بڑا اڈا، منظم ڈاکہ، پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی سود کے ہتھکندوں کے اندر اور ٹینٹیکلز کے اندر دبوچ کر اور خون چوسنے والا ادارہ۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ تو بظاہر تو ان کا پومپ اینڈ شو، ان کی جو بھی یعنی آپ سمجھیے کہ ایک رہن سہن ہے اور بڑا امن کا گہوارہ امریکہ ہے، لیکن اصل میں اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ طاغوت جہاں حاکم ہو، باطل کا جہاں غلبہ ہو، اس میں سانس لینا بھی حرام ہے، الا یہ کہ انسان اس ماحول میں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کم سے کم جو لازم ہے، ناگزیر ہے، صرف اس حد تک حاصل کرے، باقی اپنا مین جو قوت ہے، اپنی جو طاقت ہے، اپنی صلاحیت ہے، اپنا وقت ہے، اسے صرف کر رہا ہو اس نظام کو بدلنے کے لیے کہ طاغوت کا غلبہ ختم ہو اور حق کا غلبہ ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ اگر تو یہ کر رہا ہے تو یہ کہ اس میں اگر اس ماحول میں وہ رہ رہا ہے، اس لیے کہ اس ماحول میں رہنا بھی گناہ ہے، باطل کی بالادستی کے تحت زندگی گزارنا گناہ ہے، سانس لینا حرام ہے، الا یہ کہ آپ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہو، اس کو بدلنے کی، اس کے نظام کو تلپٹ کر کے اور اللہ کے دین کے نظام کو، نظام عدل اجتماعی کو برپا کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، تب تو یہ ہے کہ جو بھی کچھ اس باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے کی وجہ سے جو آلودگی ہو رہی ہے آپ کے قلب کی، آپ کی روح کی، گناہ جو ہے اس سے آلودہ ہو رہا، اس کی کوئی کفارے کی شکل بن جائے گی، اس کی تطہیر ہو جائے گی، اس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر باطل کے غلبے کو ذہناً تسلیم کر لیا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ریکنسائل کر لیا، ٹھیک ہے بچے تو ہے، ریکنسائل کر لیا، پھر اسی کے تحت اچھے سے اچھا کھانے، اچھے سے اچھا پہننے اور اچھے سے اچھا مکان بنانے اور اچھے سے اچھی جو ہے اپنی اس کے لیے تگ و دو میں آدمی لگا ہوا ہے، اپنی جو بھی صلاحیت ہے، قوت ہے، وہ حاصل ہو رہی ہے، بہتر اپنی لیونگ جو ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر سے بہتر ہو، اونچا سے اونچا ہو، جائیداد زیادہ پھیلا لی جائے، کاروبار زیادہ وسیع کر دیا جائے، یا کوئی پروفیشنل ہے تو اپنے پروفیشن میں شائن کرے، ذرا معلوم ہو یہ ڈاکٹر ہے، فلاں فلاں ان کا اسپیشلسٹ ہے، یہ بہت اونچا ہے، اپنے فن کے اندر بڑا ماہر ہے۔ یہ کام اگر ہو رہا ہے تو گویا کہ آپ نے باطل کے ساتھ مصالحت کر لی ہے، باطل کے خلاف آپ کی جو ہے وہ جد و جہد نہیں ہے، گویا کہ آپ نے شیطان کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ مصالحت اور دوستی کی ہے۔ اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ چھوٹے چھوٹے جو فتوے ہیں نا کہ یہ چیز حرام اور یہ حلال، یہ میرے نزدیک ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، وہ تو پوری زندگی حرام ہے، سانس لینا حرام ہے۔ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، کہ اکل حلال جو میں نے کہا
کہ جو اصل مقصود تھا رمضان مبارک کا. رمضان مبارک کا مقصد تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقویٰ کا معیار اکل حلال. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اس اکل حلال کا معاملہ جو ہے ایک دو اعتبارات سے میں نے آج آپ کے سامنے واضح کیا. ایک تو یہ ہے کہ اگر تجارت ہے وہ بھی باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے. کوئی مال ایک سے دوسرے کو جائے وہ جائز طریقے سے اس کی گردش ہونی چاہیے. خاص طور پہ مذہبی طبقات اگر مال جمع کرتے ہیں کفاف کی حد تک کہ اپنی ضرورت پوری ہو جائے، اس حد تک تو میں کہوں گا کہ حق ہے آدمی کا کہ اس کی ضرورت ہے کہ جو پوری ہو رہی ہے. اس سے زائد ہے تو وہ جمع کر رہا ہے، حالانکہ اس سے زائد اگر آ رہا ہے چاہیے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. اس کا اپنے پاس رکھنا مال کو کہ جو در حقیقت لوگوں میں اپنی کسی دینی خدمت ہی کی وجہ سے وہ ان کا محبوب ہوا ہے یا ان سے لوگوں کو دلچسپی ہوئی ہے، وہ مال جمع کرے اپنے پاس، تو اس سے زیادہ بری شے کوئی نہیں. اسی لیے ان آیتوں کے اندر اس کی خاص طور پر مذمت آئی ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم. اب تک ہو اس کا مزہ. اور پھر یہ کہ حلال اور حرام کے مختلف لیولز کے حوالے سے جو بات میں نے آج واضح کی ہے اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک ہے کوئی شے فی نفسہ حرام، سور کا گوشت ہے. ایک یہ کہ آپ نے بکری کا گوشت کھایا ہے لیکن کسی کی جیب کاٹ کر آپ نے وہ گوشت خریدا تھا. ایک یہ کہ جیب بھی آپ نے نہیں کاٹی لیکن آپ جو مزدوری کر رہے ہیں وہ کسی قہوہ خانے کی کر رہے ہیں، کسی شراب خانے کی کر رہے ہیں، یا کسی جو ہے ڈاکوؤں کے اڈے کی کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ سوفسٹیکیشن بھی ہے، ڈاکو سوفسٹیکیٹڈ ڈاکو بھی ہے دنیا کے اندر جو چل رہا ہے پورا کا پورا نظام باطل. یہ گویا کہ ڈاکوؤں کی جنگ ہے، یہ انہیں کا اڈا ہے اور اسی کو انہوں نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کو لوٹنے کا. لہذا نظام باطل کی چاکری کرنا، اس کو پروموٹ کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں ریکنسائل کرنا اس ذہن، یہ بھی در حقیقت اللہ سے بغاوت کے معنی مترادف ہے. قرآن تو کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا کفر کرے، طاغوت سے بغاوت کرے، طاغوت کا انکار کرے، پھر ایمان لائے اللہ پر، وہ ہے در حقیقت جو اللہ کے ہاں جس کا ایمان معتبر ہوگا. اب یہ جو ملکی حالات ہیں ان کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں. رمضان ختم ہوا اور رمضان کے بعد بہت سی آپ نے اس دوران میں خبریں سنی ہوں گی کہ رمضان کے بعد فلاں بھی تحریک چلائے گی، فلاں بھی تحریک چلائے گی، فلاں بھی جماعت تحریک چلائے گی. جماعت اسلامی کے بارے میں آج آیا ہے کہ انہوں نے 2 ہفتے اپنی تحریک کو ملتوی کیا ہے. غالباً وہ اخباری سرخی ہے یہ کہ ابھی ان کی کابینہ نہیں بن سکی ہے، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو مستقبل میں حکومت ہمارے پاس آئے تو کابینہ جو ہے وہ کن لوگوں پر مشتمل ہوگی، تو اس کو ابھی پہلے بنا کر اور پھر وہ کوئی لانچ کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ اخبار نویس کی اپنی کوئی تعبیر ہو. بہرحال انہوں نے 2 ہفتے کے لیے اس کو ملتوی کیا. پیپلز پارٹی کی بات آ گئی ہے کہ وہ تو دیش بھی دے دی انہوں نے کہ احتجاج شروع ہو جائے گا، چاہے وہ جو پاکستان عوامی اتحاد ہے اس میں جو بھی کھچڑی ابھی پک رہی ہے اور طاہر القادری صاحب کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پیپلز پارٹی غالباً محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاکستان عوامی اتحاد جو ہے خاص اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ اب اپنے ہی بل کے اوپر اس بات کو، اور زیادہ زیادہ یہ کہ جو بھی یہ جو قانون بنا ہے جو کہ چھوٹے صوبوں کا چھوٹی جو قومیتیں ہمارے ہاں ہیں، ایک تو پنجابی قومیت تو بہت بڑی قومیت ہو گئی، لیکن جو چھوٹی قومیتیں ہیں ان کے حوالے سے جو اب ایک اتحاد بن رہا ہے، تو شاید پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ساتھ وہ اتحاد کر کے کوئی نیا ایک شکل بن جائے. اس پس منظر میں بظاہر تو یہ سمجھیے کہ نقال خانے میں توتی کی آواز جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے جو میں نے جمعۃ الوداع میں بھی آپ کے سامنے بیان کی، پھر بہت ہی اختصار کے ساتھ عید کے مجمع میں بھی بیان کیا، اور اس کے لیے جس سے بھی ابھی تک تذکرہ ہوا ہے رد عمل یہ سامنے آیا ہے کہ یہ بیل جو ہے آسانی سے منڈے چڑھنے والی نہیں ہے. ذہن ایسے بن چکے ہیں کہ اس کی طرف لوگ جو ہے سوچنے کے لیے شاید آمادہ نہ ہوں.
بھائی ہمارا ایک کوشش ہے، جد و جہد ہے، جیسے کہ سورہ اعراف میں فرمایا گیا ہے کہ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ لوگ بالکل نہیں مانیں گے، لوگ جو ہے وہ بالکل اللہ سے نہیں ڈریں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ یہ کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کہ ہم تو ادھر پیش کر سکیں گے ایک ایسا اتحاد کہ جو سرے سے جو پاور پالیٹکس ہے اس سے متعلق نہ ہو۔ جو بھی اس وقت اتحاد بن رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ جو اختیار ہے اور حکومت کی مسلط تک پہنچنے کی کوشش جو ہے وہ اس کا اصل ہدف ہے۔ اور صورتحال اس ملک کی اس وقت بنتی نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ واقعتاً کوئی گھمسان کا رنگ پڑ گیا تو اس کا نتیجہ پھر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سب سے مارشل لا لگے، یا یہ کہ کوئی باہمی جو ہے خانہ جنگی کی شکل ہو جائے، اس لیے کہ اب کئی گروپ ہیں اور سب کے پاس کچھ نہ کچھ طاقت موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس بھی ایک فیلڈ کی فورس موجود ہے، اس کے کارکن ہیں، اس کے اور وہ منظم بھی ہے، اور ان کی جو ہے مختلف جہاد افغانستان، جہاد کشمیر، اس میں انہوں نے ٹریننگ بھی حاصل کی ہے۔ ایک طرف JUI ہے، اگرچہ وہ ابھی نسبتاً خاموش ہے، ان کی طرف سے کوئی بڑی بات ابھی نہیں آئی ہے، لیکن ان کی یہ حیثیت کہ وہ افغانستان کے ساتھ کی پٹی جو ہے اس میں ان کا اصل میں بیس ہے۔ بلوچستان کی وہ پٹی جو افغانستان سے منسلک ہے اور متصل ہے، اور پھر NWFP کی، اور وہاں وہ طالبان تشکیل کا جو معاملہ ہوا ہے یقیناً وہ ایک تقویت حاصل ہوئی ہے یہاں پر بھی اسی نہج کے اوپر، جس کی طرف ایک قدم جو ہے وہ اٹھ بھی گیا ہے۔ مالاکنڈ میں بھی اسی طریقے کا کچھ عدالتی نظام جو ہے کہ جس میں شریعت کے مطابق کچھ فیصلے کیے جائیں، اور وہ جو وہاں کے قاضی ہوں گے ان کے ساتھ علماء کو نصیحت کیا جائے گا کہ وہ انہیں مشورہ دیں گے کہ اس میں شریعت کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ گویا کہ وہی افغانستان سے ملک علاقے کے اندر اسی طرح کی شکل پیدا ہو رہی ہے۔ لہذا وہاں بھی ان کا ایک بیس ہے اور ان کے پاس طاقت بھی ہے، اسلحہ بھی اس علاقے میں پہلے سے موجود تھا، اب بہت ہے۔ پیپلز پارٹی بہرحال چاہے اگرچہ اس کا گراف بہت نیچے جا چکا ہے، اور خاص طور پر ذاتی حیثیت سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو معاملہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت حد تک سیاسی اعتبار سے بہت کمزور ہو چکا ہے، پھر بھی ایک خاص مزاج، ایک خاص نقطۂ نظر اور ایک طویل جو تاریخ ہے اس کے پیچھے، اس کے حوالے سے وہ بھی ایک طاقت ہے۔ کچھ اور گروپ بھی ہے، وہ چاہے عمران خان ہوں اور چاہے ہمارے لغاری صاحب ہوں، اگرچہ لغاری صاحب کی تو کوئی خاص حیثیت محسوس نہیں ہوتی، آج ان کا بڑا بیان جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب تو کوئی جو ہے تحریک چلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، حکومت خود بخود گر جائے گی، تو ایسی گرنے والی حکومت تو ابھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ بڑی محنت کرنی پڑے گی، سوائے اس کے کہ واقعتاً اس مرتبہ جو شکل یہ ہوئی ہے کہ عید انہوں نے چپ چپاتے منائی ہے، اور وہ اندیشہ جو ہے سیکورٹی کے معاملے کی وجہ سے وہ رائے گنج کے اپنے اسی جاگیر کے اندر ہی اسی محدود علاقے میں چھوٹی سی مسجد میں عید منائی ہے، اور ملے بھی نہیں لوگوں سے، ملاقات نہیں کی۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خوف کی کیفیت جو ہے اس وقت ہمارے حکمرانوں پر، نواز شریف صاحب پر اور شہباز شریف صاحب پر اور خود ان کے والد صاحب پر۔ میں نے سنا ہے ایک صاحب سے کہ اس طرح کا معاملہ بھی ہوا ہے کہ ریاض بصرہ کا کوئی خط جو ہے وہ میاں صاحب تک پہنچا ہے، بڑے میاں صاحب تک۔ اب وہ فکٹیشس ہے یا حقیقی ہے یا جعلی ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، جس میں کہا گیا ہے کہ اب آپ لوگ ہماری ہٹ لسٹ پر ہیں، اور یہ ہم اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن اب معلوم ہمارا فیصلہ یہ کہ آپ بھی ہمارے دشمن ہیں۔ اس قسم کے حالات اس ملک کے جو آ رہے ہیں تو یہ تو خوفناک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے ظاہر بات ہے کہ کسی خیر کی کوئی توقع نہیں، خیر کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں راستہ بتایا گیا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں کے نزدیک اصل شے ہے اخروی فلاح، اصل شے دنیا میں اقتدار، اختیار، حکومت، انقلاب برپا کرنا نہیں، اصل شے جو مطلوب و مقصود ہے وہ ہے اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح۔ ان کے لیے تو اس راستے کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں کہ بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آنی چاہیے جو تین کام کرے، دعوت الی الخیر، بھلائی کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، بدی سے روکنا، یہ تین کام کرنے۔
اور یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جو فلاح پائیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ ہم یہ کام تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اپنی محدود طاقت کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن اب کوشش یہ ہے کہ اس نہج پر کچھ لوگوں کو دعوت دی جائے کہ ایک متحدہ بھاگ کسی اصول پر، کسی اور کام کے لیے نہیں، کوئی ہنگامہ کھڑا کر کے کسی کو گرانا ہے، اس کو گراؤ اور اس کو لاؤ، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ اسلام لانے کے لیے ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے کہ لوگ کھڑے ہو، جمع ہو ان تین کاموں کے لیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب اس کی دعوت ہے جو انشاءاللہ تعالی پہلے تو میں ایک اخباری اشتہار کے ذریعے سے کوشش کروں گا کہ ملک میں بڑے پیمانے پر یہ بات سامنے آ جائے، لوگوں کے علم میں آ جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی مختلف دینی جماعتوں کے سربراہ حضرات ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ میں سب کے بل بھی چل کر جانے کو تیار ہوں، دین کے لیے میری کوئی اور غرض نہیں ہے، کوئی اور دعوت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم طے کر رہے ہیں کہ تنظیم اسلامی اس کے لیے ابتدائی کوشش کر رہی ہے، داعی ہے، کنوینر ہے، لیکن یہ بحاظ اگر بنے گا تو پھر اس میں کوئی عہدہ تنظیم اسلامی قبول نہیں کرے گی۔ یہ بات اس لیے ہم اعلان کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو شک نہ رہے کہ یہ تو صرف اپنا کچھ سیاسی قد اب بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنے کوئی مقاصد ہیں، اپنی کچھ اہمیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر اس قسم کے وسوسے شیطان پیدا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر بہت سی چیزیں جو ہے وہ شکوک و شبہات کا کے نظر ہو جاتی ہیں۔ تو ہم یہ کام اب اللہ کا نام لے کر کریں گے۔ آپ سے یہ استدعا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں، اس فکر کو عام کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اس کے بعد یہ مرحلہ جو ہے نہی عن المنکر کا، میں حیران ہوتا ہوں کہ جس طریقے سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایک واضح ہدایات دے دی ہے، ہم نے ان کو پسے پوچھ ڈال رکھا ہے، ان کی تو توجہ نہیں۔ دنیا کے عام جو طریقے ہیں سیاسی مہمیں چلانے کے یا کوئی اور چیزیں، وہی ہم نے اختیار کر رکھی ہیں۔ جماعت سازی کے لیے بھی جو بھی دنیا کا عام چلن ہے، رواج ہے، مغرب سے آیا ہوا نظام ہے، وہی ہم نے اختیار کیا ہے۔ ہم نے اپنی چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ مگر دیکھیے یہ حدیث نہی عن المنکر کے ضمن میں دو حدیثیں کہ جو بہت مرتبہ یہاں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں، اور ایک تو بہت ہی عام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں 3 لیول معین کر دیے گئے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان، رواه مسلم رحمہ اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، حضور نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے، حرام کام ہوتے ہوئے دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت کے ساتھ روکے اور بدلے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، فرض یہ طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، کوئی معاملہ بہت بڑا ہے اور اس کے متناسب آپ کے پاس ابھی قوت موجود نہیں ہے، کوئی بہت بڑا چودھری ہے جو کسی غلط کام کی وجہ سے سرپرستی کر رہا ہے، ابھی آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکے، تو فرمایا سب لسان ہی، ہاتھ سے اگر نہیں کر سکتے تو زبان سے تو روکو، زبان سے تو کہو کہ اللہ کے بندو یہ غلط کام ہے، یہ حرام کام ہے، یہ ناجائز کام ہے، اس سے بچو، اللہ کی غضب کو دعوت نہ دو۔ اور پھر یہ کہ ریئلزم جو ہے، واقعیت پسندی، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، حالات اتنے جو ہیں نامستقبل ہو جائیں، اس لیے کہ اس قسم کے حالات آج بھی موجود، سعودی عرب میں موجود ہے، آپ کھڑے ہو کر کوئی بات زبان سے نہیں کر سکتے۔ یہ تو کم سے کم پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ پاکستان کا باپ اسلام ہے، ماں جمہوریت ہے، لہذا کچھ نہ کچھ درجے میں یہاں جمہوریت ہے وہ رہی ہے، ماشاء اللہ بھی آیا ہے، تو تھوڑی سی دیر کے لیے اس نے صحیح طور سے اپنے آپ کو ماشاء اللہ کے حصے برقرار رکھا ہے، ورنہ بہت جلد جو ہے صدر ایوب خان صاحب بھی مجبور ہو گئے تھے کہ فوری طور پر جو ہے کوئی نہ کوئی دستور بنائیں، قانون کا نظام قائم کریں، جمہوریت کی کوئی شکل لائیں، چاہے وہ بیسک ڈیموکریسی انہوں نے کہا تھا، بنیادی جمہوریت سے ہم شروع کریں گے، لیکن جمہوریت کے سوا یہاں چارہ نہیں ہے، لہٰذا کو بھی کرنا پڑا۔ پھر اس سے بہت جلدی انہوں نے کر دیا تھا کچھ سویلینز کو بھی اپنے ساتھ میں لا کر کہ پیور مارشل لا نظر نہ آئے، اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ تو الیکشن کروائے، غیر جماعتی الیکشن کرا کے حکومت بنائے۔ تو پاکستان میں ہمیں بہت سی جو سہولتیں حاصل ہیں کہ کم سے کم نہی عن المنکر باللسان پر تو یہاں کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں،
اب ہم چپ رہے تو یہ تو پھر ہم شیطان ہیں. شیطان الاخرس، گونگا شیطان کہا گیا ہے، گونگا شیطان کہ جو بدی کو دیکھے اس کے خلاف زبان بھی نہ کھولے. ہاتھ سے ٹھیک ہے آپ میں طاقت نہیں ہے، آپ میں جمعیت نہیں ہے، آپ کی اتنی قوت نہیں ہے کہ مقابلے میں آ کر چیلنج کرے، ٹھیک ہے زبان کو کھولو بھائی، زبان سے تو بات کرو کہ یہ کام غلط ہے، بعد آ جائے. لیکن اگر حالات ایسے ہو جیسے کہ سعودی عرب میں ہے، یا جیسے کہ اس وقت ترکی میں ہے، یا اور بعض ممالک کے اندر ہے، اسی طریقے کا معاملہ جو ہے ٹیونس کا ہے، اسی قسم کا معاملہ اس وقت الجزائر کا ہو گیا ہے، بہت سے مسلمان ممالک کا حال یہ ہے. تو یہ کہ سب قلب ہی آخری درجے میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے اندر گھٹن ہے، رنج ہے، صدمہ ہے، افسوس ہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر رنج ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. کہ دل سے بدی کے خلاف جہاد ہے، دل سے نفرت ہے، دل میں گھٹن ہے، رنج ہے، صدمہ ہے، افسوس ہے. جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو اور آپ علاج کراتے ہیں، محنت کی ہے آپ نے، ڈاکٹری علاج سے فائدہ نہیں ہوا، حکیمی بھی ٹرائی کر لیا، یہ بھی دیکھ لیا، وہ بھی دیکھ لیا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بچہ، لیکن اگر درد سے تڑپ رہا ہے تو آپ سو نہیں سکیں گے، تاکہ آپ کے معلوم ہے کچھ نہیں کر سکتے، آپ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اسی طریقے سے بدی کا راستہ آپ نہیں روک سکتے، آپ نہیں اس کے خلاف کوئی کام کر سکتے، کم سے کم وہ بے چینی تو ہو جتنی کسی بچے کی تکلیف میں مبتلا ہونے سے آپ کو ہوگی، اتنی بے چینی تو ہو کہ اللہ کے دین کے مقصد معاملہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یہ حدیث جو ہے اس نے نہیں المنکر کے 3 درجے بیان کیے. اس سے بھی زیادہ کلیئر ٹرمز کے لیے جو حدیث آتی ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کے علم میں ہے کہ وہ ہے کہ جن سے یہ ساری فقہ حنفی جو ہے اصل میں فقہ عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 واسطوں سے امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں عبداللہ بن مسعود کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ، مجھ سے پہلے اللہ نے جس امت میں بھی کسی نبی کو بھیجا، الا کان لہ حواریون و اصحاب، اس میں سے اس امت میں سے کچھ نہ کچھ اس کے حواری، اصحاب، صحابہ ایسے وجود میں آئے، تھوڑے یا زیادہ. وہ کیا کرتے تھے، یاخذون بسنتہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور ان کے حکم کے مطابق پیروی کرتے تھے، چلتے تھے. یعنی یہ کہ ہر نبی کے ساتھ تھوڑے ہوئے ہوں، حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ 12 حواری تھے، اور کہتے یہ ہے کہ مزید جو ہے کچھ 70-80 کی نفری اور بھی تھی ان کے ساتھ. حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جماعت بھی صحابہ کرام کی، جنہوں نے تن من دھن سب جو ہے نچھاور کر دیا اللہ کے راستے میں. لیکن یہ کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی تھوڑے یا کم یا زیادہ اصحاب یا حواری ہوتے تھے. حواری کا لفظ حضرت عیسیٰ کے لیے ان کے ساتھیوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور صحابہ اور اصحاب حضور کے صحابہ کے لیے. پھر فرمایا ثم انہا تخلق من بعدہم خلوق، پھر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس نبی کی امت کے اندر ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے تھے وہ جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا. اور یہاں اس سے مراد بدعات ہے. کیا حضور نے حکم کیا عید میلاد النبی میری عید منایا کرنا؟ کوئی صحیح ہے حکم؟ کیا صحابہ کرام عید مناتے تھے میلاد النبی؟ کیا کرتے ہیں؟ یفعلون ما لا یؤمرون، کرتے وہ جس کا حکم نہیں ہوا، اور کہتے وہ جو کرتے نہیں. قول اور عمل کا سوال ہے، ایمان کا دعویٰ ہے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں. قرآن پر ایمان کا دعویٰ ہے، قرآن کے حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے حلال کیے بیٹھے ہوئے. تو یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے کہ جس کا انہیں حکم نہیں ہوا. اب فرمایا حضور نے فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو کوئی ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو کوئی جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن،
اور جو دل سے اس کے خلاف جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ فَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہے۔ جو شخص بدی پر گھٹن بھی محسوس نہ کرے، منکر کے اوپر اپنے دل میں شرما بھی محسوس نہ کرے، منکر سے اور بدی سے اور باطل سے نفرت اس کو نہ ہو، تو وہ شخص تو سمجھ لیجیے کہ اس میں ایمان کی کوئی رمق ہے ہی نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ اب یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نہی المنکر بالید کیسے ہوگا، اس کی عملی شکل کیا ہوگی، توڑ پھوڑ کریں گے، کیا کریں گے؟ اس کے لیے جو طریقہ آج کے دور میں ہمارے سامنے موجود ہے، خاص طور پر اس سلطنت خداداد پاکستان میں ہمارے لیے وہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے لیے لیگل کانسٹیٹیوشنل ہمارے پاس جو ہے وہ جواز ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہڑتالیں ہیں، مظاہرے ہیں، پکیٹنگ ہے، گھیراؤ ہے، اور آخری درجے میں جا کر جسے ہم سول ڈسوبیڈینس کہتے ہیں، سول نافرمانی۔ یہ حرام نظام اب ہم نہیں چلنے دیں گے، ہم اسے ٹیکس نہیں دیں گے۔ حرام نظام کو ٹیکس کیوں دیں؟ کیوں اسے دودھ پلا کے جمع کریں؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ ایک معتبر تعداد میں لوگ تیار ہو چکے ہوں اس کے لیے۔ اس لیے کہ جب ایسا ہوگا تو پھر لاٹھی چارج بھی ہوں گے، پھر یہ کہ گولیاں بھی چلیں گی، پھر جیلوں میں بھی جانا ہوگا۔ آخر لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جیلیں بھری ہیں، لوگوں نے جانے بھی ہیں، تب نہیں آتی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، آسانی سے تو کوئی نظام نہیں بدلتا۔ باطل جو ہے اپنی جگہ چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ حضور کو اپنے صحابہ کے سینکڑوں صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، تب کوئی جا کر وہاں تبدیلی آئی تھی، ایسے تو نہیں آ گئی تھی۔ اس کے لیے تیار ہونا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نوال نبی مطلب کشائی، اور پھر اس کی ایک شرط ہے، اور یہ شرط دنیا میں ہر جگہ نہیں ہے۔ دیکھیے کانگریس کی حکومت جو تھی، پارٹی جو تھی کانگریس پارٹی بڑی جمہوری پارٹی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ عہد حاضر کی جو اعلیٰ ڈیموکریٹک جتنی بھی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کے نارمز ہیں، اس کی ویلیوز ہیں، ان پر پوری کرنے والی جماعت ہے۔ لیکن جب تحریک شروع کرتے تھے تو ڈکٹیٹر مقرر کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جب تحریک شروع ہوگی، سول ڈسوبیڈینس کی تحریک شروع کر رہے ہیں، اب اس کا موقع نہیں ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق بیٹھ کر مشورہ کیا جائے اور مینیجنگ کمیٹی کو بلایا جائے، اتنے دن کا نوٹس ہونا چاہیے تب مینیجنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ نہیں بابا، وہاں تو صبح و شام بدلتی ہے، ان کی تقدیروں والی بات ہوتی ہے۔ صبح کوئی سچویشن ہے، شام کو کوئی سچویشن ہے، اور جو لہجہ جو ہے وہ بدل رہا ہے معاملہ، اس میں فیصلے کرنے ہوں گے۔ لہذا ڈکٹیٹر کی فہرست ہوتی تھی کہ فلاں شخص ڈکٹیٹر ہوگا، اگر یہ جیل میں چلا گیا یا مر گیا تو دوسرا ہوگا، یہ چلا گیا تو تیسرا ہوگا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے موقع پر کر دیا تھا۔ کیا ولید آپ نے مقرر کیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما دیا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر ان کی جگہ پر جعفر تیار ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر کمان لیں گے حضرت عبداللہ ابن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس تین کا کہا تھا، تینوں ہی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں خود آئے، اور پھر انہوں نے کمان سنبھالی اور کسی طریقے سے فوج کو بچا کر لے کر آئے۔ تو تحریکوں میں ہمیشہ پھر یہ ہوتا ہے ڈکٹیٹر، اب وہ تو فیصلہ اس نے کرنا ہے، کوئی مشورہ، کوئی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ یہ نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ مرحلہ جب بھی ہم شروع کریں گے اس سے پہلے یہ شرط لازم ہوگی کہ کسی ایک شخص کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں اور اس کا حکم ماننے کا عہد کریں، تو پھر یہ جو ہے ڈائریکٹ ایک لانچ کرنے والی تحریک کی جو شکل ہے یہ اس کے بعد شروع ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے وہی ہے، نہیں منکر بھی ہے تو باللسان ہے، اور امر بالمعروف ہے تو وہ بھی باللسان ہے، دعوت بالخیر ہے وہ بھی باللسان ہے۔ اور لسان سے مراد کیا ہے؟ لسان سے مراد زبان ہے، قلم ہے، جو ذرائع آج کے ہیں ہمارے پاس، آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، اور جس طریقے سے اخبارات میں مضامین لکھنا ہے، اخبارات میں اشتہارات دینے ہیں، یہ ساری چیزیں جو زبان ہی کی گویا کہ ایکسٹینشن ہے۔ زبان اور قلم، کتابیں ہیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں، ان سب کو استعمال کر کے اس وقت تک دعوت الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر باللسان والقلم یہ جاری رہے گی، جب تک کہ اب ہم اس پوزیشن میں نہ آ جائیں کہ ہم یہ محسوس کریں وہ جو فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ
فیضم اس طرح کہ اب میعاد سے ہم اٹھ کر آ گئے ہیں، اب ہمارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، اب ہماری اتنی جمعیت ہے، اب ہمارے پاس لوگ اتنے آمادہ ہیں جانے دینے کے لیے، سر سے کفن باندھے ہوئے تیار ہیں، اور یہ لوگ بھی وہ ہوں، ظاہر بات ہے کہ جو اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو نافذ کر چکے ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو جیسا کہ آج کی ہماری گفتگو کا ابتدائی موضوع تھا، اگر وہ تقویٰ نہیں ہے، عقل حلال نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، تو یہ سارے جو دین کی جو اعلیٰ منزلیں ہیں ان کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جب تک کہ عقل حلال نہیں ہے، اگر آپ نے اپنے معاش میں اگر کوئی حرام شے کو شامل کیا ہوا ہے تو یہ حرام جو ہے گویا کہ آپ کا تو وجود، آپ کا پورا گوشت بنا ہوا ہے حرام کا۔ یہی الفاظ حضور نے استعمال کیے۔ ایک شخص کی مثال دی، ایک شخص ہے لمبا سفر کر کے آیا ہے، حرم میں پہنچا ہوا ہے یا حج کر رہا ہے، وہ جبل رحمت پر کھڑا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، یا رب پکار رہا ہے، اللہ ہے میرے پروردگار، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، لیکن اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس وقت اس کے پیٹ میں جو پڑا ہوا وہ حرام کا تھا۔ وہ حرام کس معنی میں تھا؟ وہ کوئی سور کا پڑا ہوا شخص نہیں جاتا وہاں کے جو پیٹ سور سے بھر کے جائے اور پھر جا کے وہ احرام باندھے اور حج کر لے، وہ گوشت سے بکری کا ہی کھایا ہے، لیکن وہ حلال ذرائع سے کمایا ہوا پیسہ نہیں تھا، حرام ذرائع سے کمایا ہوا پیسہ تھا۔ اس کا جو احرام ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ قسم کے تولیوں کا احرام ہے، وہ تو بہت ہی عمدہ احرام ہے، لیکن وہ کہیں حرام کے مال سے کمایا ہوا۔ مطعمہ حرام، اس کا کھایا ہوا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا پہنا ہوا حرام کا ہے، وہ غذی بالحرام، اور اس کا پورا جسم جو ہے تن و توش یہ حرام سے بنا ہوا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، یعنی دعا سمجھیے کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا جوہر ہے، اصل عبادت ہی دعا ہے۔ پھر یہ کہ دعا کی جگہ حرم میں پہنچا ہوا ایک شخص، مرتکب پہ چلتا ہوا ایک شخص، یہ جو بھی میزاب ہے، میزاب رحمت ہے، اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یا یہ کہ جبل رحمت پر کھڑا ہوا ہے اور 2 گھنٹے سے اس کے ہاتھوں پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ چھل ہو رہے ہیں، مانگ رہا ہے اللہ سے، لیکن اگر وہ عقل حلال نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، یہ ساری چیزیں جو ہے تو وہ لوگ کہ جو اپنی معاش اور معاشرت کو اسلامی رنگ میں رنگے، نمبر 1، پھر وہ لوگ جو ہے اس کام کے لیے میدان میں آئے، اور جب تک ہمارا ابتدائی مرحلہ چل رہا ہے لوز آرگنائزیشن بھی چل جائے گی، اس کا بھی کام ہو سکتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت الخیر باللسان کے اندر وہ اتنا منظم اور وہ جو ہے سم و طاعت کا نظام لازم نہیں ہے، لیکن اگر وہ اگلا مرحلہ آئے گا، اللہ کرے کہ وہ ہماری زندگیوں میں آئے، تو اس مرحلے سے پہلے ضروری ہوگا کہ انسان وہ لوگ جو ہیں وہ کسی ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں، تاکہ پھر وہ ڈکٹیٹر کا جو میں نے آپ کو کانگریس کی مثال دی ہے اس انداز میں پھر اس تحریک کو آگے لے سکیں۔ آپ سے استدعا یہ ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، کہ اس کے لیے ہم کچھ محنت اب کریں گے، آپ لوگ دعا کریں، اور یہ کہ اس میں اس فکر کو عام کرنے کی کہ اس کو چھوڑو کہ کس کو لانا ہے، کس کو ہٹانا ہے، کس کی ٹانگ گھسیٹنی ہے، پتہ نہیں اگر فرض کیجیے نواز شریف صاحب کی ٹانگ گھسیٹ ملی جائے تو کون آ جائے گا، اللہ جانے، کوئی ان سے بدتر کوئی شخص جو ہے وہ آ جائے، کوئی یا یہ کہ کوئی ماشاء اللہ آئے تو کس قسم کا ماشاء اللہ آ جائے، وہ ماشاء اللہ جو ہے وہ کوئی ایسا شخص بھی آ سکتا ہے جو خالص سیکولر ذہن کا آدمی ہو، وہ فوجی ہو۔ اس سے پہلے تو یہ کہ بہرحال ضیاء الحق صاحب آئے تھے تو کوئی نہ کوئی مذہب کا، نماز روزے کا، ان چیزوں کا کوئی شاعر اسلامی کا کوئی خیال تھا، لیکن یہ کہ کوئی شخص خالص جو ہے پیور جس کو کہا جائے، جیسے ترکی کا مارشل اللہ ہو یا ترکی کی فوج ہے، کوئی ایسا شخص اگر آ جائے تو اس کی خوف بھی ہمیں لینے کے دلے پڑ جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔